الرحمن آپ الرحیم کو بھی دیتے ہیں۔ میں جناب اسپیکر وزیر خزانہ صاحب سے بھی پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، درخواست بھی کر چکے ہیں کہ جو فاٹا کے حوالے سے جب ان کا انضمام ہوا تھا خیبر پختونخوا کے اندر، تو اس وقت ان سے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو 10 سال میں اتنے ارب روپے دیں گے، اور فاٹا کے انضمام پر ہمارا موقف یا ان کا موقف اس سے قطع نظر کہ وہ لوگ انضمام کے حق میں تھے یا انضمام کے حق میں نہیں تھے، یہاں پر سیاسی جماعتوں کا موقف تمام پارلیمنٹ کو معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 سال کی ٹیکسز میں ان کو چھوٹ دی گئی تاکہ انضمام کے بعد جو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے یہاں سے، اس میں اس کی مدت پوری ہوئی، اور اس دوران انضمام کے جتنے بھی تقاضے تھے خیبر پختونخوا کے، ہمارے آئین کے، ہمارے قوانین کے کہ وہ فاٹا کے اندر لاگو ہوں گے، اس وقت تک بہت ساری چیزوں میں صنعت کاروں کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس وقت فاٹا کے انضمام کے حوالے سے جو فضائل سنائے جاتے تھے کہ یہ ان کے بہترین مستقبل کے لیے ہے اور اس سے بہت خوشحالی آئے گی، خصوصاً فاٹا کے اندر، اس وقت بھی ہمارا مطالبہ تھا کہ فاٹا کے لوگوں کو فاٹا کے اندر آباد کرنے سے پہلے اس انضمام کو نہیں ہونا چاہیے، اور ان سے پوچھ کر اس فیصلے کو وہاں پر لاگو کرنا چاہیے کہ فاٹا کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ پھر 5 سال کی ٹیکس کی چھوٹ ہوئی، گزشتہ جب ان کی مدت پوری ہوئی سینٹ کے اندر مزید 5 سال کی چھوٹ ان ٹیکسز میں ان کو دلوائی گئی۔ آج میں اس لیے یہ بات فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کیبنٹ میں وزیر خزانہ صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ فاٹا کے صنعت کار جو ہیں وہ ابھی بھی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری صنعتوں کے دوام کا مسئلہ ہے، ہمیں 1 سال کی چھوٹ دی جائے۔ اس کے برعکس گزشتہ 2019 اور 20 میں ان 5 سالوں میں جو چھوٹ دی گئی تھی اس کا بھی ٹیکس مانگا جا رہا ہے کہ آپ نے گزشتہ برسوں میں گزشتہ برسوں میں 1 سال کا ٹیکس بھی آپ نے دینا ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک حکومت پاکستان اپنے تمام تر وعدے فاٹا کے ساتھ پورے نہیں کر لیتے، تب تک دوسری جانب ان کو جو سہولتیں دی گئی تھی ان کو بھی اسی طرح برقرار رکھا جائے، اور کسی قسم کے یک طرفہ فیصلے کو اگر یہاں سے، اب وہاں پر نہ ریونیو کا ریکارڈ ہے جناب اسپیکر، وہاں پر نہ ڈی سی مؤثر ہے، وہاں پر عدالتی نظام نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فاٹا اس وقت کون سے نظام کے اندر وہاں کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ میں وزیر خزانہ صاحب کے معلومات میں، ان کے معلومات میں یہ پہلے بھی ہوں گی، لیکن اس پارلیمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ فاٹا کے لوگوں کو اس مشکل حالات میں جب دہشت گردی ختم ہوئی اور ان کے مطابق جب 2018 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ہم اس صف میں تھے، آپ کے اتحادی تھے، ہمارا نقطہ نظر آپ سے الگ تھا۔ آج جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہمارا آج بھی فاٹا کے حوالے سے حکومتی اتحاد سے نقطہ نظر الگ ہے۔ آج تو 5 سال گزر جانے کے بعد فاٹا کے اندر وہ خوشحالی بھی آ گئی بقول ان لوگوں کے جو انضمام چاہتے تھے۔ تو پھر میرا مطالبہ یہ ہے اس پارلیمان سے کہ آج 5 سال کے بعد جب فاٹا کے لوگ خوشحالی کے اس دور سے گزر رہے ہیں، آج فاٹا میں انضمام کرا دیں، آج فاٹا میں ریفرینڈم کرا دیں کہ وہ انضمام چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو الگ صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ حکومت دوبارہ اس مسئلے پر سوچے۔ فاٹا کے لوگ بہت مشکلات میں ہیں، آج سیٹلائٹ سے ان کے ریونیو کے اور زمینوں کے مسائل جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ چاہیے یہ کہ حکومت فاٹا کی سرزمین پر جا کر یہ تمام مسائل خود دیکھے
اور خود جانے کہ وہاں کے لوگوں کی مشکلات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے جناب اسپیکر کہ کل میری وزارت کے حوالے سے ایک ممبر صاحب نے یہاں پر بات کی۔ میں نہیں چاہتا تھا، اور ایک مرتبہ پہلے بھی میرے پاس یہ بات آئی، لیکن چونکہ وہ اس فورم پر نہیں تھی تو میں نے اس کا جواب بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کل انہوں نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی۔ جہاں تک ریکروٹمنٹ کی بات ہے جناب اسپیکر، کراچی میں 1,00,000 نفوس پر ایک پوسٹ مین کام کر رہا تھا جب میں نے وزارت سنبھالی۔ 14 ماہ کے اندر ہم نے ریکروٹمنٹ کے حوالے سے فیصلے کیے، جو صورتحال چلتی رہی ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ آپ نے تحریک استحقاق جمع کروا دی اور اس پر کمیٹی کے اندر ایک مسئلہ زیر بحث ہے، اور وہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی زبانی بات کہہ دوں گا یا کوئی اور زبانی بات کہہ دے گا، اس کمیٹی کا جو بھی فیصلہ آئے اس کو پارلیمنٹ میں ضرور لایا جائے تاکہ اس مسئلے کو سیاسی نہ بنایا جائے۔ یہ خالص انتظامی مسئلہ ہے، اور جو بھی اس میں سزاوار ہو، چاہے دعویٰ کرنے والا، اس کو بھی برملا معافی مانگنی چاہیے پھر، اور اگر کوئی غلطی کرنے والا ہے تو اس کو بھی سزا ضرور دینی چاہیے۔ کسی کو بھی رعایت انتظامی امور میں نہیں دینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اتنا بھی عرض کر دوں کہ وہاں پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ پشاور کے لوگ اور فلاں جگہ کے لوگ اور فلاں جگہ کے لوگ چترال کے اندر لگائے گئے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، یہاں پر وزراء بھی جانتے ہیں کہ پوسٹل سروسز یا دیگر وزارتوں کی ریکروٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک سرکل ہوتا ہے جو اس ڈویژن کے ڈومیسائل پر لوگ ریکروٹمنٹ میں اپنا حق وہاں پر ان کا استحقاق ہوتا ہے۔ ایک ڈویژن کا بندہ اگر دوسری ڈویژن میں جس کی ریکروٹمنٹ پورے پاکستان میں ہوئی ہو، میں وزارت سے مستعفی ہو جاؤں گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں ایک سہولت دیتا ہوں جناب اسپیکر آپ کو، میں سیاسی انتقام کا قائل نہیں ہوں اور نہ میں ذاتی چیزوں میں پڑھنے کا قائل ہوں، لیکن 2 باتیں کل کی گئیں۔ ایک یہ کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جو پروجیکٹس تھے، اور دوسرا پوسٹل سروسز کے حوالے سے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حوالے سے مشکلات، یقیناً پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا تھا، اور ان مشکلات سے پاکستان آج بھی نہیں نکلا۔ جناب اسپیکر، ہم اس مزاج کے لوگ ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ایک اتحاد میں ہیں، ہم ان کو قائل کریں گے، متعلقہ فورمز پر قائل کریں گے، بند کمروں میں قائل کریں گے۔ اگر ہماری بات نہیں تسلیم کی جاتی تو ہم فلور آف دی ہاؤس اپنے نقطہ نظر کو قوم کے سامنے ضرور رکھیں گے کہ ہمارا اس پر یہ نقطہ نظر تھا۔ 1000 شکایتیں ہمیں مسلم لیگ سے ہو سکتی ہیں، 1000 غلطیاں مسلم لیگ کے اندر ہو سکتی ہیں، 1000 شکایتیں ہمیں پیپلز پارٹی سے ہو سکتی ہیں، 1000 غلطیاں پیپلز پارٹی میں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے جناب اسپیکر کہ ہم ان مسائل کو ایسے وقت میں اچھالیں کہ جس دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اس میں ہمیں آگے ان مشکلات سے ملک کو نکالنے کی بجائے ہم اس کو مزید دلدل میں پھنسا دیں، اور یہ حکومتی اتحاد بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے پوسٹل سروسز کے اندر، میں زیادہ طویل نہیں کروں گا اپنی مجلس کو، لیکن رینکنگ میں 62ویں نمبر پر تھا جناب اسپیکر، 1 سال کے اندر، اور یہ کئی سالوں سے 62ویں نمبر پر تھا، اور 1 سال کے اندر ہم اس کو 54 نمبر پر رینکنگ میں اوپر لائے ہیں، اور یہ ہے ہماری وزارت کے ان افسران اور کارکنان کا کردار 1 سال کا۔ دوسرا، حیدرآباد سے سکر موٹر وے کا افتتاح جناب وزیر اعظم نے خود کیا۔
जो मशरकी रूट था सीपैक का, जिसको रोका गया 4 साल तक, और मगरबी रूट का हमने गवादर के लिए यारक से सग्गू का इफ्तिताह किया। हमने 50 से ज़ायद नए प्रोजेक्ट यहाँ पर हमने आज इस बजट में शामिल किए हैं, उन पर भी इंशाअल्लाह अमलन काम होगा। आज मुतलकन बात कर दी जाती है कि हमारा फलां रोड और हमारा फलां रोड, उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं जनाब स्पीकर। उसकी वजूहात हमसे पूछी जाती, हमने उसके जवाबात भी यहाँ पर दिए हैं कि कहाँ पर कंट्रैक्टर का मसला है, कहाँ पर लिटिगेशन का मसला है, कहाँ पर पिछली हुकूमतों का मसला है। पेशावर से लेकर लाहौर तक जीटी रोड के जितने भी पीरियाडिक मेंटेनेंस के काम थे उस पर आगाज हो चुका है और बाकी मानदा मंसूबों पर आगाज हो रहा है। 1 साल जरूर लगता है जब आप इन तमाम चीजों को की मंसूबाबंदी करते हैं और उसको ग्राउंड पर ले जाते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, खुर्शीद शाह साहब गवाह हैं, मैंने इनको खुद बुलाया, मुस्लिम लीग के वज़रा गवाह हैं। सन 94 में NHA साल या 2 साल की थी गालिबन, और उस जमाने से मुख्तलिफ हुकूमतों ने और मुख्तलिफ कोर्टों ने एक फैसला किया जनाब स्पीकर कि कभी मुलाजमीन को मुस्तकिल बुनियादों पर नौकरी का कहते, कभी उनको कॉन्ट्रैक्ट कहते, कभी उनको निकालते, कभी उनको वापस करते। मेरी वजारत के अंदर 1 साल के अंदर कतई नजर कि वो किसकी हुकूमत में NHA की मुलाजमीन को मुलाजमतें मिली, 1 साल के अंदर 2000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जिनका हक था कि वो रेगुलर हों, उनको हमने बिला तफरीक रेगुलर किया है और अपनी अथॉरिटी को नेशनल हाईवे काउंसिल की अथॉरिटी को इस्तेमाल किया गया है। इस पार्लियामान की ग्रीवेंस कमेटी में NHA का कोई मुलाजिम नहीं गया। इस वजारत ने खुद उन मुलाजमीन के मसाइल को हल किया है। चाहिए था कि वजारत के इस रुख को भी पब्लिक के सामने पेश किया जाता, क्यों नहीं पेश किया गया? पोस्टल सर्विसेज गुज़िश्ता 3-4 सालों में 4.5 अरब रुपए खसारे में जा रहा था, आज वो खसारे से निकल गया है और यूनाइटेड पोस्टल यूनियन के जो रिकग्नाइज इदारा है यूनाइटेड नेशन का, उसने इस कारकर्दगी को तस्लीम किया है कि उसको 62वें नंबर से 54वें नंबर पर लाया है। अगर किसी को मसला है, और मसाइल यकीनन बहुत ज्यादा हैं जनाब स्पीकर, मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, मसाइल यकीनन ज्यादा हैं, सवालात करने वालों को अगर यहां पर बिठा दिया जाए हल उनके बस में भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हौसला अफजाई की बजाय सरकारी अफसरान की हौसला शिकनी करें। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं अज़राह तफन्नुन, एक आईनी और कानूनी मसला है, लेकिन अज़राह तफन्नुन कह दूं कि मैं उस मिजाज का आदमी हूं कि जनाब स्पीकर 63A की एक तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की कि पार्टी के सरबराह का फैसला आखिरी फैसला होगा, वरना तो पार्लियामेंट की रुकनीत आपकी ख़त्म हो जाएगी। और फिर कहा कि 63A की दूसरी तशरीह में कहा कि पार्लिमानी लीडर का फैसला आखिरी फैसला होगा। फाजिल मेंबर जिसने कल एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बात की, वो मुझसे भी कह सकते थे, वो मुझसे कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बात की और मैं कहता हूं उनसे कि ये मेरा मिजाज नहीं है, वरना 63A की पहली तशरीह की जद में भी आप आते हैं और 63A की दूसरी तशरीह की जद में भी आप आते हैं। फिर आप फैसला करें कि वो फाजिल मेंबर, अगर हम सियासी इंतकाम की बात करते तो वो आज आप बताएं कि वो पार्लियामेंट के रुकन रह सकते हैं या नहीं रह सकते। और आज भी फाइनेंस बिल पर उन्होंने वोट करना है, तो फिर उसके बाद भी आप फैसला कर लें कि क्या उनकी रुकनीत इस पार्लियामेंट की बरकरार रह सकती है या नहीं रह सकती। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं जनाब स्पीकर कि हम जमीयत उलमा इस्लाम इस वजारत को इस मुल्क की अमानत समझती है। जहां पर जायज़ तनकीद होगी वहां पर आपको जवाब दिया जाएगा और मुतमईन किया जाएगा। हमारे लिए दुआ कर सकते हैं तो ज़रूर करें,
ہمارے اوپر بیجا تنقید اور حوصلہ شکنی، یہ میری حوصلہ شکنی نہیں ہے، یہ اس ادارے کی حوصلہ شکنی ہے کہ جہاں پر ایک پوسٹ مین 1,00,000 لوگوں کو سروسز دے رہا تھا، اور آج اگر اس پوسٹل سروسز کو مین پاور دی جا رہی ہے تو ان کو اگر کہیں پر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو متعلقہ فورمز میں اٹھائیں، اور وزارت کے قلمدان جن کے پاس ہیں، حکومت اور افسران، انشاءاللہ وہ آپ کی اس تشنگی کو پورا کریں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آج اس پر اجازت چاہوں گا، اور مستقل طور پر انشاءاللہ مواصلات کی وزارت کے حوالے سے عید کے بعد جب آپ اجلاس بلائیں گے تو ایک تفصیلی کارکردگی 1 سال کی وہ ضرور ہم بیان کریں گے۔